ناظرین نے اس کا کوئی سلسلہ کار بنایا، کوئی خوشخبری سنائے؟ کاش ایسی حاضری ہو جائے نا کہ دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعت، اللہ اللہ اللہ، کوئی اور کام ہی نہ سوجھے، اللہ کرے رسول کی ایسی کیفیت نصیب ہو جائے۔ ابھی تک تو کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ وہاں جا کر دیکھ لیں گے انشاءاللہ مدینہ جیسی کیفیت ہوئی انشاءاللہ۔ کیا بات ہے، اچھی اچھی نیتیں حضور، ناظرین بھی زیارت کریں، چلیں۔ بیسیکلی نا وہاں بھی اللہ کی رحمت سے بہت سارے مدنی کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اپنا جو یہ ٹائم ہے نا، جیسے 3 ساڑھے 3 بج رہے ہیں تو وہاں 1 ڈیڑھ بج رہا ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو چونکہ تراویح کے بعد حرمین طیبین میں بہت بڑی تعداد میں عاشقان رسول ہیں، ماشاءاللہ، اور یہاں تو ہم ہوتے ہیں تو پاکستان کے بہت سارے لوگوں سے آسانی سے مل سکتے ہیں، وہاں دنیا بھر کی بہت سارے لوگ آئے ہوتے ہیں، مدینہ مدینہ، کوئی کہاں بلا رہا ہوتا ہے، کوئی کہاں بلا رہا ہوتا ہے، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب گئے ہی ہیں تو کچھ وہاں بھی نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہو جائے۔ مدینہ مدینہ، اللہ پاک قبول ماشاءاللہ، کر لے اور اللہ پاک ہمت دے۔ آمین، اب دعا کیجئے گا مقبول حاضری نصیب ہو، آمین بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے محفوظ رہے۔ آمین آمین آمین۔ کال شامل کرتے ہیں ناظرین کی۔ جی محمد عباس سلمان بھائی، ماشاءاللہ عز و جل بہت ہی پیارا سلسلہ چل رہا ہے، اور سلسلے کا موضوع بھی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے۔ میری دولت سلمان بھائی، یہاں پہ ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں کہ ہم جو اپنے مدنی عطیات دعوت اسلامی کو دیتے ہیں، ان کا امیر اہل سنت حضرت صاحب کی ذات کو کس قدر اور کتنا فائدہ ہے، اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں۔ جی ایسا نہیں، یہ بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے اور بڑا اچھا ہوا آپ نے سوال کر لیا۔ امیر اہل سنت کی باری بعد میں آئے گی، پہلے یہ بھی سوال بعض اوقات کیا جاتا ہے کہ جو مبلغین عطیات جمع کرتے ہیں ان کا کتنا کمیشن ہوتا ہے۔ ٹھیک، یقیناً کچھ اداروں میں ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ جو جتنا ڈونیشن کر کے آتا ہے اس کو ایک پرٹیکولر اماؤنٹ اس کا محنتانہ دیا جاتا ہے، اس کا کمیشن دیا جاتا ہے۔ تو آج میں واضح کر دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی میں الحمدللہ ہزاروں لاکھوں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہیں جو مدنی عطیات کرتے ہیں۔ مدنی عطیات پر 1% بھی کسی کو کمیشن نہیں دیا جاتا، پہلے تو یہ آپ کلیئر سمجھ لیں۔ یعنی ₹1,00,000 جمع کرتا ہے تو 1 روپیہ بھی اس کو نہیں ملے گا؟ 1 روپیہ بھی اس کو نہیں ملے گا، انشاءاللہ ₹1,00,000 کا پورا ثواب ملے گا۔ اللہ اللہ، قبول کر لے تو انشاءاللہ ڈھیروں ڈھیر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ امیر اہل سنت دعوت اسلامی سے کیا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ امیر اہل سنت تو وہ ہستی ہیں جو شرعن بھی اور اخلاقن بھی چاہیں تو کروڑوں روپے دعوت اسلامی سے کما سکتے ہیں۔ میں غیر اخلاقی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ دنیا کا دستور ہے کہ کتاب لکھنے والے کو اس کتاب کی روائلٹی ملتی ہے، یعنی یہ عام سی بات۔ جی بالکل، بڑے سے بڑا اچھا علماء بھی ظاہر ہے دینی کتابوں پہ بھی علماء کو ملتا ہے، جائز ہے، یہ بالکل جائز بھی ہے۔ علماء کرام ماشاءاللہ بڑی بڑی کتابیں لکھی اور ان کا بعض اوقات یہ روزگار ہوتا ہے، اور یہ شرعن جائز اور احسن روزگار ہے، علم پھیل رہا ہے۔ امیر اہل سنت وہ ہستی ہیں جن کی کتابیں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں چھپ رہی ہیں، اور صرف اردو میں نہیں دنیا کی 30 زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں۔ میری ناقص معلومات کے مطابق 37 لینگویجز میں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں جی، اور کچھ کتابیں تو ایسی ہیں جو سارا سال چھپتی رہتی ہیں، جن میں سے ایک فیضان سنت ہے۔ صحیح۔ امیر اہل سنت کچھ نہ کریں، دعوت اسلامی سے 1 روپیہ نہ لیں، مکتبۃ المدینہ تو کتاب بیچتا ہے نا، تو پر کتاب اگر 1 روپیہ بھی امیر اہل سنت رکھ لینا تو ماہانہ لاکھوں لاکھ روپے کی آمدنی تو یہ ہو سکتی ہے۔ اچھا، خود بھی نہیں لی اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی وصیت کر دی کہ میری کتابوں سے میری اولاد کو بھی کوئی فائدہ اٹھانے کی، دنیاوی فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہو گئی، یہ چھاپ کے وصیت نامہ آ چکا۔ اب دنیا کا دستور ہے کہ چینل پر آئیں تو چینل پر آنے کے بھی لوگ، ظاہر ہے کہ اگر کسی کی وجہ سے ہی چینل چل رہا ہے اور کسی کو لوگ دنیا دیکھنی چاہتی ہے تو پر آور یا وہ کوئی بھی اپنی طرف سے کوئی معاوضہ طلب کر سکتا ہے۔ چینل ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے۔ اللہ کی رحمت سے مدنی چینل کی جان، مدنی چینل کی آن، مدنی چینل کی شان، ریڑھ کی ہڈی امیر اہل سنت ہے، وہ ہے تو یہ چینل دنیا دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے کبھی 1 روپیہ مدنی چینل سے ڈیمانڈ نہیں کیا۔ اب امیر اہل سنت کے تقوی کی طرف آتے ہیں۔ امیر اہل سنت دوران سلسلہ مدنی مذاکرہ یا کبھی اسٹوڈیو بھی تشریف لے آئیں تو مدنی چینل کی چائے بھی نہیں پیتے۔ پیسے تو دور کی بات ہے، چائے بھی ان کے گھر سے بن کر آتی ہے، ان کے خادم چائے لے کر آتے ہیں، ہم نے سب نے دیکھا یہ منظر، بالکل دیکھا۔ یعنی 1 روپیہ بینیفٹ تو دور کی بات ہے۔ میں بچپن سے الحمدللہ دعوت اسلامی میں ہوں، سلمان بھائی باپو گواہ ہیں اس چیز کے، بچپن سے ہم امیر اہل سنت کے گھر گئے نا، ہم نے دنیا میں بہت پیر دیکھے ہیں، مرید نذرانے لے کر پیروں کے پاس جاتے ہیں، جو ہونا بھی چاہیے، مگر یہ واحد دنیا کا پیر دیکھا ہے جو آنے والے ہر مرید کو خود عطا فرما رہا ہوتا۔ باپو کتنی بار باپا کے گھر کا کھانا کھایا ہم نے، الحمدللہ، گلزار حبیب سے لے کر، نور مسجد سے لے کر، شہید مسجد سے لے کر، امیر اہل سنت جب بھی کھانے بیٹھتے تو ان کے گھر کا کھانا ہوتا تھا اور ہم مہمان ہوتے تھے، ان کا ٹفن کھلتا تھا، بے شک وہ دال روٹی ہوتی تھی، دال چاول ہوتے تھے، لیکن ان کا صدقہ ہی کھا کے بڑے ہوئے ہیں، یہ سمجھیے۔ ہم نے تو کبھی کوشش کی کہ حضرت کو ہدیہ قبول کر لیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سلمان بھائی، لاکھوں لاکھ روپے لے کر لوگ آئے اور کہا یہ آپ کی ذات کے لیے ہیں، دعوت اسلامی کے لیے نہیں ہے۔ امیر اہل سنت نے وہ سارے پیسے لوٹا دیے، فرمایا دعوت اسلامی کو دینا تو دے دو، مجھے آپ کے مال میں سے کچھ نہیں چاہیے۔ یعنی ایسے ایسے تحائف، اتنے قیمتی قلم
اللہ کے ولی کو وہ کہتے ہیں نا اخلاص نصیب ہوا. ہم نے کئی بار بہت ملا ہوا ہے. ایسا دیکھا اپنی آنکھوں سے, آنکھوں کے سامنے, سلمان بھائی کوئی تحفہ ہے نا, بڑا قیمتی عطر ہے, بڑی قیمتی کوئی فریم ہے, کوئی گھڑی ہے, واٹ ایور, یوں لیتے ہیں اور یوں دے دیتے ہیں. بندہ کہے یار تھوڑی دیر تو رکھتے, اتنا قیمتی تحفہ. لیکن جس کو ہوتا ہے نا رغبت ہی نہیں ہے دنیا کے مال کے. دنیا میں مجھے کوئی بندہ ایسا بتا دے جس کی آرگنائزیشن اربوں میں ہو اور اس کا اپنا بینک اکاؤنٹ نہ ہو. اللہ امیر اہل سنت کا اپنا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے, چیک بک سائن کرنا آپ کو نہیں آتی ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس اپنی زندگی ایسی گزار رہے ہیں کہ آپ کے اوپر زکات ہی فرض نہیں ہوتی ہے. اس قدر زہد و تقوی والی زندگی ہے. کبھی گھر جائیں, امیر اہل سنت کے ایک بار دکھایا بھی تھا مدنی چینل پر, آپ کے بیڈ روم میں کوئی بیڈ بھی نہیں ہے, وہ زمین پر چٹائی پر سوتے ہیں, چمڑے کی چھال والا وہ تکیہ ہے ان کا. یہ میں تو پرسنلی یہ فیل کرتا ہوں سلمان بھائی کہ آج اتنی تیزی سے جو دعوت اسلامی کو اللہ نے ترقی دی ہے, عروج دیا ہے, جدھر جائیں لوگ آنکھیں بچاتے نا, یہ امیر اہل سنت کی کمائی ہے جو ہم سب کو مل رہی ہے. یہ ان کی دعائیں ہیں, یہ ان کی اخلاص کی خیرات ہے جو آج ہم سب کو نصیب ہو رہی ہے. اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے اور ان کے صدقے ہمیں بھی اللہ کرے. دیکھیں یہاں ان کی ذات ہم سب کے لیے موٹیویشن ہے. یقیناً کچھ لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان کا اجارہ کرنا, کہ مسجد کا امام نہیں ہوگا تو مسجد کیسے چلے گی, جامعۃ المدینہ میں استاد نہیں ہوں گے تو جامعہ کیسے چلیں گے. لیکن شاید بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ کانسیپٹ ہے کہ 26,000 چونکہ دعوت اسلامی کے اپروکسیمیٹلی امپلائیز ہیں تو بہت سارے انہوں نے اجیر رکھ لیے, سارا ہی کام تنخواہ سے ہو رہا ہے. تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. دعوت اسلامی میں لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں وہ ہیں جو بغیر کسی اجارے کے, بغیر کسی تنخواہ کے والنٹریلی کام کر رہے ہیں, اور اسی وجہ سے دعوت اسلامی اتنی ترقی کر رہی ہے. جو اجیر ہیں, جو امپلائی ہیں, وہ ہر ادارے کی ضرورت ہیں. اب مسجد کا امام نہیں ہوگا تو مسجد کیسے چلے گی, مدرسے میں پڑھانے والے نہیں ہوں گے تو مدرسے کیسے چلیں گے, جامعہ میں استاد نہیں ہوں گے تو جامعہ کیسے چلے گا, مدنی چینل میں کیمرہ مین اور ڈائریکٹر نہیں ہوں گے تو مدنی چینل کیسے چلے گا. تو جہاں نیسیسری ہے, جہاں نیڈ ہے, وہاں بہت دیکھ بھال کر, چھان پٹک کر کے کوئی ایک آدھا امپلائی بڑھایا جاتا ہے. لیکن اللہ کی رحمت سے لاکھوں لاکھ دعوت اسلامی والے وہ ہیں جو اپنی جیب سے خرچ کر کے خدمت کر رہے ہیں. اور یہاں پر ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین کے ذہن میں ایک سوال آیا ہو کہ اگر امیر اہل سنت کوئی آپ کہیں کہ پروفٹ نہیں لیتے تو پھر گھر کا خرچ کیسے چلتا ہے, ایک سوال. دوسرا سوال یہ کہ آپ دعوت اسلامی سے کتنے پیسے لیتے ہیں؟ پہلے تو میں اچھا چلے دو سوال ہے. یوسف بھائی نے تو ڈائریکٹ کاؤنٹر اٹیک کر دیا ہے. چلے میرا تو آپ کا باؤنسر آئے گا ادھر, تو مطلب یوکر آئی ہے. اچھا پہلے تو امیر اہل سنت کا جواب دے دوں کہ امیر اہل سنت کے ماشاءاللہ جوان بیٹے ہیں, اور امیر اہل سنت شروع سے, یعنی یہ بھی میں آئی وٹنس ہوں, کوئی کہانی نہیں سنا رہا, اور باپو بھی اسی زمانے سے ہیں, کہ امیر اہل سنت اس زمانے سے جب دعوت اسلامی کا آغاز ہوا, بلکہ اس سے پہلے اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے. امیر اہل سنت کا عطر کا چھوٹا سا بستہ لگتا تھا, آپ کا بیان ہوتا تھا, اور باہر ایک اسلامی بھائی عطر کا ایک اسٹال لگاتے تھے, عطر بیچتے تھے, مسواک ہو گئی, تسبیح ہو گئی. اور یہ اس زمانے سے امیر اہل سنت کا یہی کاروبار ہے. تیل کی شیشیاں ہم نے امیر اہل سنت کو اپنے ہاتھوں سے بھرتے ہوئے دیکھا. بڑی تیل کے بوٹل لاتے تھے اور چھوٹی چھوٹی شیشیاں بھر کے وہ بکتی تھیں 5 روپے کی, 4 روپے کی. تو یہ اس زمانے سے کاروبار تھا. جب ماشاءاللہ امیر اہل سنت کی مصروفیات بڑھ گئیں تو آپ نے کچھ اسلامی بھائی رکھ لیے جو آپ کے اس کاروبار کو لے کے چلے. ماشاءاللہ شہزادہ حضور حاجی عبید ماشاءاللہ اس کاروبار کو لک آفٹر کرتے ہیں. ظاہر اسٹاف ہے نیچے, تو ایک بڑا نارمل سا رزق حلال کا طریقہ ہے. اور جس بندے کا کھانا سبزی ہو, جس بندے کی زندگی روزے سے گزرتی ہو, جو بہت زیادہ قیمتی لباس نہ پہنتا, اس کا خرچہ کتنا ہے. جس کے گھر میں سامان ہی نہ ہو تو اس کی زندگی تو ہزاروں روپے میں پوری ہو جاتی ہے نا. تو امیر اہل سنت کا خرچہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ اگر ان کے ساتھ کچھ وقت گزار لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ چند 100 روپوں میں, چند ہزار روپوں میں آپ کا پورا مہینہ گزر جاتا ہے. پرسنل موبائل نہیں ہے, پرسنل موبائل ہی نہیں ہے تو موبائل کا خرچہ نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں مجھے کئی چیزیں تو یوز کرنے بھی نہیں آتی ہیں, تو لیکن کیا کیا یوز کرنے آتا ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے. کروڑوں دنوں کو کس طرح مٹھی میں لے لیا یہ دنیا دیکھ رہی ہے الحمدللہ. چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی, یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, سرکار کا عالم کیا ہو. اللہ. اب یوسف بھائی کے سوال کی طرف آ جائیں. دوسرا سوال. میں نے آپ کیا آج آپ کیوں اتنا مطلب ایگریسولی میرے اوپر آ گئے؟ مطلب وہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آ گیا ہو. آپ اب سفر آپ کے دیکھیں, سفر اتنے, آپ کی ماشاءاللہ گاڑیاں, آپ کا رہن سہن, دنیا نظر آتا ہے, تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی ذمہ داری بھی ہے. ہو سکتا ہے کوئی موٹی تگڑی سی آپ بھی کوئی تنخواہ ونخواہ لیتے ہو. نہیں, اللہ کی رحمت سے اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے, اور ہمارا اپنا بزنس ہے. میرے والد صاحب کا بزنس تھا. جب میں چھوٹا تھا تو ابو نے اس زمانے میں ہی مجھے امیر اہل سنت کو پیش فرما دیا تھا کہ یہ آپ عبدالحبیب کو دعوت اسلامی کے لیے لے لیں. لیکن میں سمجھے کہ نکما تھا, نہیں ہو سکا وقف, تو کچھ عرصہ میں نے کاروبار بھی سنبھالا. لیکن ایک وقت آتا ہے
ایک وقت ایسا آیا کہ پھر مجھے خود خیال آ گیا کہ یار یہ کام زیادہ ضروری ہے، تو اللہ کی رحمت سے میں یہاں آ گیا، اور الحمدللہ ہمارا جو بھی بزنس ہے اس میں میرا حصہ ہے، تو مجھے بہت اچھی رقم بزنس سے ملتی ہے، میرا ٹریول بھی میری کمپنی اسپانسر کر دیتی ہے۔ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی سے 1 روپیہ بھی اللہ کی رحمت سے ہم نہیں لیتے، اور اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ نہ سمجھے کوئی کہ بہت بڑا کوئی احسان کر رہے ہیں۔ میں پرسنلی یہ فیل کرتا ہوں، اور یہ میرے دعوت اسلامی کے تمام ذمہ داران کے لیے مدنی پھول ہے، جب کوئی دعوت اسلامی کا ذمہ دار اپنی جیب سے خرچ کرتا ہے، اپنی جیب سے ٹریول کرتا ہے، اور دوسرا غریب اسلامی بھائی وہ کہتا ہے میں تو نہیں خرچ کر سکتا، میں تو اگر جاب نہیں کروں گا تو میں اپنا گھر کیسے چلاؤں گا، تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس وقت منچ پہ جتنے اسلامی بیٹھے ہیں نا، ہو سکتا ہے ان میں سے جتنے میرے کیمرہ مین ہیں، میرا حسن ظن یہ ہے کہ دعوت اسلامی کا ہر اجیر اگر اس کے پاس اتنی وسعت ہوتی جتنی میرے پاس ہے تو وہ بھی اپنی جیب سے خرچ کرتے، وہ بھی دعوت اسلامی سے 1 روپیہ نہ لیتے، تو اس میں ان کا کوئی یہ نہ سمجھے کہ یار یہ بڑا کام کر رہا ہے، میرا کیا کمال ہے، میرے رب نے مجھے دیا ہے، اور اگر مجھے یہ سعادت ملی ہے کہ اپنی جیب سے خرچ کر رہے ہیں تو ایسا تو نہیں کہ کہیں اور کام نہیں چل رہا، کام بھی تو چل رہا ہے نا، تو کوئی اس میں کمال نہیں ہے، اور یہ اللہ کی عطا ہے اور کرنا چاہیے، جب ہمیں دیا ہے رب نے تو آج بات ٹاپک کی دولت ہے، ہاں جی، تو اس سے اچھی دولت کا کیا استعمال ہے کہ اللہ کے دین پر خرچ ہو جائے، آپ کے دین کے سفر پر خرچ ہو جائے، آپ کے دین کے کاموں پر خرچ ہو جائے۔ اچھا لوگ پیسے ویسے بھی خرچ ہوتے ہیں سلمان بھائی، اگر میں دعوت اسلامی کے ماحول میں نہ ہوتا، ایک بزنس مین فیملی کا کوئی جوان لڑکا ہوتا یا کوئی ایک بزنس مین فیملی کا بیٹا ہوتا تو وہ پھر بھی گاڑیاں لیتا، وہ پھر بھی دنیا گھومتا، وہ پھر بھی جناب ٹریول پر ہالیڈیز ٹرپ کرتا، وہ اپنی فیملی کو لے کے گھومتا، تو اگر اسی طرح اگر کوئی شخص اتنے ہی پیسوں میں دین کا بہت بڑا کام کر لیتا ہے تو پھر تو کمال ہو گیا نا، پیسے بھی خرچ ہوئے، دنیا بھی دیکھی اور دین کا کام بھی ہو گیا۔ عبدالحبیب بھائی، ایک سوال، آپ نے جیسے فرمایا کہ یہ مال و دولت ملا ہے تو اللہ کی رحمت سے اس سے بہترین استعمال کیا ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو تجربہ ہوگا کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم سے چندہ لے لو، بس کچھ رقم لے لو، بس پھر چھوڑو۔ دیکھیں یہ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے کہ کچھ مالدار لوگ سمجھتے ہیں کہ مال دے کر ہم فارغ ہو گئے، بھائی آپ پیسے لے لیں جتنے چاہیے۔ دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت کو دیکھیں، آپ نے مال بھی دیا اور ہر موقع پر نبی پاک کے ساتھ کھڑے بھی رہے، ہر غزوے میں آگے پیش رہے، ہر دین کے کام میں آگے پیش رہے۔ تو مالدار پیسے دے کر مسجد تو بنا لے گا لیکن نماز پھر بھی معاف نہیں ہوگی، آپ مسجد بھی بنائیں اور نمازی بھی بنیں، آپ لوگوں کو جناب روزے کی افطاری کے پیسے تو دیں لیکن خود بھی تو روزہ صحیح رکھے نا، یعنی پیسے دے کر سارے احکام معاف تھوڑی ہو جائیں گے۔ آپ نے زکات دے دی، بڑی اچھی بات ہے، لیکن جو مال کمایا وہ حلال کمایا کہ نہیں کمایا، وہ حلال کمانا بھی ضروری ہے۔ یہ سب چیزیں علم دین سے حاصل ہوں گی۔ اور مہروز بھائی میں تو پرسنلی اپنی زندگی کو، اور بہت سارے ماشاءاللہ یوسف بھائی بھی اس کی ایک مثال ہیں، جن لوگوں کو اللہ نے نوازا ہے نا اور وہ ویل آف ہیں، ویل سیٹ ہیں، جب وہ دین کے کام کرنے آتے ہیں نا تو ان کی اڑان ہی اور ہوتی ہے، ان کی اپروچ ہی اور ہوتی ہے، فائنینشلی ٹینشن نہیں ہے نا بھائی، اس کو فکر ہی نہیں ہے اس مہینے کھانے پینے کا کیا ہوگا، پہلی تاریخ کو تنخواہ ملے گی کہ نہیں ملے گی، آفس پہ نہیں جاؤں گا تو کام کا کیا ہوگا۔ تو میں تو تمام جو صاحب ثروت ہیں ان سے کہنا چاہوں گا کہ جہاں آپ کے 2 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، گھر میں ایک فرد ایسا ہونا چاہیے، اس کو پوری فیملی اسپانسر کرے، اسے سپورٹ کرے اور اس کو کہے کہ جاؤ، سارے بیٹے دنیا کما رہے، تم ہمارے لیے جنت کما کے لے آؤ، گھر میں میری دولت نے مجھے یہ فائدہ پہنچا، بالکل میری دولت یہ تمہارے لیے ہے، جاؤ دین کا بڑا کام کر کے آؤ۔ تو اس باپ کو کتنا سکون ہوگا کہ جس کا بیٹا جو ہے کئی غیر مسلموں کو اگر مسلمان کر رہا ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دے رہا ہے، تو فیملی میں ایک دین کا بزنس، نیکیوں کا کاروبار کرنے والا بھی ہونا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ صاحب ثروت جو فیملیز ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہے، اپنے ایک بیٹے کو عالم بنائیں اور اس عالم دین بیٹے کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دیں، پھر دیکھیں وہ کیسا دین، دنیا کا کانسیپٹ پورے گھر کو فائدہ ملے گا، پورے گھر کو فائدہ ملے گا۔